یہ ہماری شریعت بھی یہی کہتی ہے اور میڈیکل سائنس بھی یہی کہتی ہے۔ زیادہ کھانا جسم کے لیے ہر حال میں مضر ہے، نقصان دہ ہے۔ آپ کسی بھی ڈاکٹر سے، کسی بھی طبیب سے پوچھ لیجئے، کسی حکیم سے پوچھ لیجئے کہ زیادہ کھانا کیا جسم کے لیے فائدہ مند ہے۔ تو ہم دن بھر جو ہے رمضان کا استقبال کیسے کرتے ہیں کہ یہ بھی خرید لو، یہ بھی خرید لو، یہ بھی خرید لو، یہ بھی۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ما ملأ آدمی وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم لقیمات یقمن صلبہ، کہ انسان اپنے پیٹ سے زیادہ کسی برے برتن کو نہیں بھرتا۔ یہ پیٹ کیا ہے؟ سمجھو کہ ایک برتن ہے، جس طرح سے برتن کو کھانے پینے کی چیزوں سے بھرا جاتا ہے، تو اس طرح سے سب سے خراب برتن اگر انسان بھرتا ہے تو یہ اس کا پیٹ ہے۔ آگے فرمایا کہ اتنے سے کام نہیں چل رہا ہے، اس سے زیادہ کھانا چاہتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ کتنا کھانا چاہیے؟ 1/3 کھانے کے لیے رکھو، 1/3 پانی کے لیے، اور 1/3 سانس لینے کے لیے رکھو۔ یعنی پیٹ کی جو کیپیسٹی ہے اس میں سے اس کو 3 حصے میں آپ بانٹیں۔ صرف کتنا کھائیے؟ 1/3 حصہ۔ دوسرا 1/3 حصہ پانی کے لیے باقی رکھیے، اور تیسرا 1/3 حصہ ہے تو یہ اچھی بات بھی تمہیں جہنم سے بچانے کے لیے اپنا رول ادا کر سکتی ہے۔ تو ہمیں خوش ہونا چاہیے، خوش طبعی کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ رمضان کا استقبال کرنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ الہ العالمین تو نے ہمیں ہماری زندگیوں میں ایک موقع اور دیا ہے، لہٰذا ہم اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہیں اور اس کے لیے منصوبہ بندی کرتے ہیں۔ منصوبہ بندی ضروری ہے۔ رمضان کے اعمال ہمیں یہ یاد رکھنا ہوگا کہ ہمارا جو سابقہ رمضان تھا اس کے الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ علماء کرام، بزرگوں، نوجوانوں، ماں اور بہنوں اور عزیز بچوں، ہم لوگ اس وقت اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک فریضے کی ادائیگی کے بعد بیٹھے ہوئے ہیں، ایک نیک مقصد کے لیے بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری اس بیٹھک کو ہماری نیکیوں میں درج فرما دے اور اسے قبول کر لے۔ ہم اس رمضان کی تیاری کیسے کریں، رمضان کا استقبال کیسے کریں، اس موضوع پر گفتگو کرنی ہے۔ رمضان کا مہینہ جس میں
صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک ہم کھانے پینے اور شہوت کی تکمیل سے اجتناب کرتے ہیں، پرہیز کرتے ہیں۔ یہ ایک ہمارے لیے تربیت کا موقع ہے، سالانہ کورس کہہ لیجئے اس کو۔ ہر چیز کی اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے، مرمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ کوئی مشینری ہوتی ہے، اس کو وقتاً فوقتاً اس کی جانچ کی جاتی ہے، اس میں کوئی چیز کمی ہے، کسی چیز کی ضرورت ہے، کوئی اس کا پرزہ خراب ہو رہا ہے تو اس کی اصلاح اور مرمت کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ ہم کو جو دیا ہے تو یہ ہمارے نفس کی تربیت کے لیے اور ہمیں اپنے نفس کی اصلاح کے لیے ایک موقع دیا ہے۔ ایک روحانیت سے بھرا ہوا ماحول ہم کو ملتا ہے سال میں ایک مرتبہ، جس میں خیر غالب رہتا ہے۔ ہر شخص محسوس کرتا ہے کہ اس مہینے میں خیر کا غلبہ ہوتا ہے، نیکیوں کی طرف لوگوں کی رغبت ہوتی ہے، اور ہر شخص کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اس مہینے کو غنیمت سمجھے اور زیادہ سے زیادہ اپنے دامن کو نیکیوں سے بھر لے۔ روزہ کیا ہے، اس کی تیاری کیسے کریں، اس سے پہلے ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ یہ روزے کی یہ عبادت صرف ہمارے ہی مذہب کے اندر نہیں ہے۔ ہر مذہب کے اندر روزے کا تصور کسی نہ کسی شکل میں پایا جاتا ہے، یہاں تک کہ جو وضعی مذاہب ہیں، لوگوں کے اپنے بنائے ہوئے من گھڑت مذاہب ہیں، ان میں بھی روزے کا تصور پایا جاتا ہے۔ باقی جو آسمانی مذاہب جن کو کہا جاتا ہے، ان کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن ہی کے اندر کہہ دیا ہے کہ کما کتب علی الذین من قبلکم کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تمہارے اوپر روزہ ویسے ہی فرض کیا گیا جیسے تم سے پہلے کی امتوں پر فرض کیا گیا۔ تو یہ صرف ہمارے لیے نہیں ہے، یہ ایک ایسی عبادت ہے جس کو ہر مذہب میں اس کی ضرورت محسوس کی گئی، اور ہر مذہب میں اس کا وجود ہے۔ آپ اپنے ملک کے اندر دیکھیں گے، ہندو مذہب کے اندر بھی روزہ ہے، جین مذہب کے اندر ہے، اور بھی دوسرے مذاہب کے اندر ہے۔ اور بعض مذاہب میں یہ روزے بڑے سخت ہیں، ان کا وقفہ لمبا ہے، پابندیاں زیادہ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو روزے کی عبادت کا حکم دیا ہے اس کے اندر بڑا اعتدال پایا جاتا ہے، اور انسان کی ساری ضرورتوں کو اس میں ملحوظ رکھا گیا ہے، اس کا خیال کیا گیا ہے۔ اس سے ہمارے جسم پر بھی بڑے اثرات پڑتے ہیں۔ یہ اصل تو روح کی تربیت کے لیے ہے روزہ، لیکن روح کی اصلاح اور تربیت کے ساتھ ساتھ جسمانی اصلاح بھی بڑے پیمانے پر ہوتی ہے۔ روزے کی عبادت ایسی ہے، یعنی کھانے پینے سے پرہیز کرنا 12 گھنٹہ 14 گھنٹہ، اس کا ہمارے جسم پر اور ہماری صحت پر کتنا اثر پڑتا ہے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ آپ اس کے بارے میں پڑھیں گے، سرچ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس سے ہماری جسمانی صحت پر کتنا اچھا اثر پڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کتنے غیر مسلم بھی اس مہینے میں روزہ رکھتے ہیں، صرف جو ہے اس کے جسمانی فوائد حاصل کرنے کے لیے۔
انہوں نے روزہ رکھا، یعنی عام آدمی کی بات نہیں کر رہا ہوں، ان میں ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں اور بڑے بڑے افسر ہیں، وہ روزہ رکھتے ہیں ہمارے ساتھ ساتھ۔ ایک تو یہ کہ ان کو روزے کی کہ جسمانی فوائد کا احساس ہوا روزہ رکھنے سے، تو اس کی وجہ سے رکھتے ہیں، اور ساتھ ہی یہ ہے کہ وہ ہمارے تعلق سے، ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے بھی بہت سارے لوگ وہ یہ عمل انجام دیتے ہیں۔ لیکن ہمارا جو اصل روزے کا ہدف ہے، جو مقصد ہے، وہ یہ صرف جسمانی فوائد حاصل کرنا نہیں، یہ ایک عبادت کے طور پر ہم روزہ رکھتے ہیں، اور اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کا حکم ہے تو ہم اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے یہ روزہ رکھتے ہیں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ حدیث میں کہا گیا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ صرف میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ لوں گا۔ ساری عبادتیں اللہ کے لیے ہیں، لیکن روزے کو خاص طور سے کہا کہ روزہ میرے ہی لیے ہے، یعنی روزے کے اندر اخلاص زیادہ نمایاں ہوتا ہے۔ آدمی کہیں بھی چھپ کر کے کھا پی سکتا ہے، لیکن وہ اندھیرے سے اندھیری جگہ میں رہے، تنہائی میں رہے، لیکن کیا مجال ہے کہ وہ ایک قطرہ اپنے جسم کے اندر داخل کر دے۔ وہ جانتا ہے کہ دنیا دیکھے نہ دیکھے، میرا رب مجھ کو دیکھ رہا ہے۔ وہ افطار کے 2 منٹ پہلے، 1 منٹ پہلے بھی اپنے جسم میں کچھ ڈالنا گوارا نہیں کرتا، کیونکہ اس کے رب کا حکم ہے کہ فلاں وقت تم اپنے جسم میں کوئی چیز داخل کر سکتے ہو۔ تو یہ اس سے ایک بندے کو بڑا حوصلہ ملتا ہے، اللہ کا قرب اس کو حاصل ہوتا ہے۔ تو ہمیں اس چیز کو اپنے ذہن کے اندر رکھنا چاہیے۔ ہم رمضان کا استقبال کیسے کریں؟ رمضان کے استقبال میں ہمارا معمول کیا ہے کہ کھانے پینے کے لوازمات زیادہ سے زیادہ اکٹھا کر لیں، یہ خرید لیں، یہ خرید لیں۔ ہفتہ عشرہ پہلے سے لسٹ بن جاتی ہے کہ یہ خریدنا ہے، یہ لے آنا ہے، یہ لے آنا ہے، پورے مہینے کا افطار کا سامان اور دوسرے لوازمات۔ اس سلسلے میں ہم بڑے افراط سے کام لیتے ہیں، بلکہ اسراف سے کام لیتے ہیں۔ ایک تو پہلے سے جو تیاری رہتی ہے وہ رہتی ہی ہے، پھر ہر دن رمضان میں ہر دن ظہر بعد ہی سے جھولا لے کے نکل جاتے ہیں اور مارکیٹ میں گھومتے ہیں، ہر کھانے پینے کی چیز پر نظر گڑا کر کے یہ بھی لے لو، یہ بھی لے لو۔ آدمی جب بھوکا ہوتا ہے تو سوچتا ہے کہ جب ہم کو کھانے کو ملے گا تو کیا کیا کھا لیں کہ ہماری بھوک مٹ جائے۔ تو جو دسترخوان لگتا ہے افطار کا، اس کا آئٹم آپ گننا چاہیں تو بسا اوقات نہیں گن سکتے۔ اور یہ کوئی الزام کی بات نہیں، آپ اب ہر شخص اپنے گھر کا جائزہ لے لے، الا ماشاء اللہ۔ روزے کا مہینہ کھانے کے لیے نہیں آیا ہے، یہ تو بھوک کے ساتھ رہنے کے لیے آیا ہے، بھوکا رہنے کے لیے آیا ہے۔ آدمی یہ سوچتا ہے کہ میں روزے سے ہوں، بھوکا ہوں، لہذا جب روزہ ہمارا مکمل ہو تو غروب آفتاب سے لے کر کے اور پھر سحری کے وقت تک اتنا کھاتا ہے، اتنا کھاتا ہے کہ مت پوچھیے۔ وہ دن بھر بھوکا رہنے کی وجہ سے اس کے جسم کے اندر جو بہتری آئی تھی اور اس کے جسم کی جو اصلاح ہوئی تھی، وہ سب پر پانی پھیر دیتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ جتنا زیادہ کھا لیں گے اتنا زیادہ ہمارے لیے فائدہ ہے۔ یہ تصور 100% غلط ہے کہ جتنا زیادہ کھائیں گے اتنا زیادہ ہمارے لیے مفید ہے۔ کم کھانا میرے بھائیوں، یہ ہماری شریعت بھی یہی کہتی ہے اور میڈیکل سائنس بھی یہی کہتی ہے۔ زیادہ کھانا جسم کے لیے ہر حال میں مضر ہے، نقصان دہ ہے۔ آپ کسی بھی ڈاکٹر سے، کسی بھی طبیب سے پوچھ لیجئے، کسی حکیم سے پوچھ لیجئے کہ زیادہ کھانا کیا جسم کے لیے فائدہ مند ہے۔
تو ہم دن بھر جو ہے رمضان کا استقبال کیسے کرتے ہیں کہ یہ بھی خرید لو، یہ بھی خرید لو، یہ بھی خرید لو، یہ بھی پکوا لو۔ عورتیں بیچاری جو ہے ظہر کے وقت ہی سے کچن میں داخل ہوتی ہیں تو بڑی مشکل سے وہ افطار کے وقت تک جا کر کے اپنا کام تمام کرتی ہیں، اور کتنی بیچاری تو افطار کے بعد بھی کچھ چیزیں ان کو بنانا رہتا ہے۔ روزہ اس لیے نہیں آیا، کھانے پینے کا ہماری شریعت میں یہ تصور بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ما ملأ آدمی وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم لقیمات یقمن صلبہ، کہ انسان اپنے پیٹ سے زیادہ کسی برے برتن کو نہیں بھرتا۔ یہ پیٹ کیا ہے؟ سمجھو کہ ایک برتن ہے، جس طرح سے برتن کو کھانے پینے کی چیزوں سے بھرا جاتا ہے، تو اس طرح سے سب سے خراب برتن اگر انسان بھرتا ہے تو یہ اس کا پیٹ ہے۔ آگے فرمایا کہ بحسب ابن آدم لقیمات یقمن صلبہ، انسان کے لیے تو چند لقمے کافی ہیں جن سے اس کی پیٹھ سیدھی رہ سکے۔ زیادہ سے زیادہ کتنا کھانا چاہیے انسان کو؟ جس سے روح اور جسم کا رشتہ بنا رہے، جس سے انسان کی سانس چلتی رہے، جس سے زندگی کی گاڑی چلتی رہے، بس اتنا۔ بحسب ابن آدم چند لقمے کہا، چند لقمے، کہ جس سے اس کی پیٹھ سیدھی رہے، جس سے اس کی زندگی کی گاڑی چلتی رہے۔ لیکن اگر اتنے پر کوئی اکتفا نہیں کرنا چاہتا، اس سے زیادہ کھانا چاہتا ہے، تو فَإِنْ كَانَ لَا مُحَالَةَ فَثُلُثٌ لِطَعَامِهِ وَثُلُثٌ لِشَرَابِهِ وَثُلُثٌ لِنَفَسِهِ۔ اگر اتنے سے کام نہیں چل رہا ہے، اس سے زیادہ کھانا چاہتے ہیں، تو زیادہ سے زیادہ کتنا کھانا چاہیے؟ 1/3 کھانے کے لیے رکھو، 1/3 پانی کے لیے، اور 1/3 سانس لینے کے لیے رکھو۔ یعنی پیٹ کی جو کیپیسٹی ہے اس میں سے اس کو 3 حصے میں آپ بانٹیں۔ صرف کتنا کھائیے؟ 1/3 حصہ۔ دوسرا 1/3 حصہ پانی کے لیے باقی رکھیے، اور تیسرا 1/3 حصہ سانس لینے کے۔ سانس بھی تو لینا ہے۔ کتنے لوگ کھا لیتے ہیں تو ان کو سانس بھی لینے میں دشواری ہوتی ہے، اتنا کھا لیتے ہیں کہ سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے۔ حقیقت میں ہوتی ہے، یہ کوئی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو۔ تو یہ ہے تصور۔ اور آپ کسی بھی طب کی کتاب میں کسی بھی حکیم سے، کسی بھی ڈاکٹر سے پوچھیں گے تو وہ بھی یہی بات بتلائے گا۔ زیادہ کھانا کسی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ اور پھر ایک چیز ہوتی ہے ادخال الطعام علی الطعام، کھانے پر کھانا کھائے ہوئے ہیں لیکن پھر کچھ مل گیا وہ بھی کھا لو، پیٹ میں ہے پھر کچھ مل گیا وہ بھی کھا لو، یہ تو سب سے زیادہ ہے۔ اس کو زہر کہتے ہیں طبا۔ کہتے ہیں کہ کتے کو کھلا دو لیکن اپنے پیٹ میں اس چیز کو مت ڈالو۔ تو ہمیں اس تعلق سے اپنا تصور بدلنا ہوگا اور اپنا معمول بدلنا ہوگا۔ میرے بھائیوں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اگر دیا ہے، نعمتیں دی ہیں، فراوانی دی ہے، تو ضرور کھائیے، لیکن اپنی صحت کا خیال رکھیے۔ آج بھی بیماریوں کی جو کثرت ہے وہ اس میں بڑا دخل اسی چیز کا ہے کہ آدمی کھانے پر کنٹرول نہیں کر پا رہا، اور اتنا کھاتا ہے کہ وہ چیز، وہ تو غنیمت ہے کہ رمضان میں افطار کے بعد مغرب کی نماز فوراً پڑھنی رہتی ہے۔ اکثر لوگ پڑھتے ہیں، بعض لوگ تو ان سے صبر نہیں ہوتا، وہ دسترخوان ہی پر بیٹھے رہتے ہیں تاکہ جو ہے بالکل فل نہ کر لیں اپنی ٹنکی۔ تو افطار کے بعد آدمی جلدی سے نماز کے لیے آتا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک بنایا ہوا جو نظام ہے، بہت بہتر ہے، تاکہ آدمی کو کم سے کم ایک رکاوٹ تو اس کے راستے میں ہو، ورنہ وہ سیدھے جو ہے افطار کے دسترخوان سے اس کو اسپتال لے جانا پڑتا ہے، اور کتنے لوگ لے جائے جاتے ہیں، اس سلسلے میں رپورٹیں موجود ہیں۔ تو ہمیں سب سے پہلے اپنا رمضان کے استقبال کے تعلق سے ہمیں یہ ذہن میں رکھنا ہوگا کہ
ضرورت بھر ہی ہم کھانے پینے کا انتظام کریں، اور اگر اللہ تعالیٰ نے فراوانی دی ہے تو دوسروں کا بھی خیال رکھیں۔ جن کے گھروں میں چولہے نہیں جلتے، جن کے گھروں میں رمضان کے افطار کے لیے کچھ نہیں ہوتا، کھانے پینے کے لیے ان کے بچے بھی لگتے رہتے ہیں، ان کا خیال رکھیں، بجائے اس کے کہ ہم لمبا چوڑا دسترخوان لگائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی افطاری کے سامان کیا کیا ہوتے تھے؟ چند کھجوریں، اور کبھی کبھی کھجور نہیں رہتی تھی تو کیا کرتے تھے؟ چند گھونٹ پانی پی کر کے چلے جاتے تھے۔ یہ کل آپ کا افطار کا سامان رہتا تھا۔ تو یہاں بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کدھر جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، رمضان کا یہ جو مہینہ ہمارے سروں پر سایہ فگن ہونے والا ہے، اس کو لے کر کے ہم فکر مند نہ ہوں، پریشان نہ ہوں کہ اب پورے ایک مہینے کی مشقت کا موقع آ گیا۔ نہیں، ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اب تک زندہ رکھا، ہمیں یہ موقع ہماری زندگی میں ایک مرتبہ پھر آ گیا۔ ہمارے کتنے بھائی ہیں جو گزشتہ سال اس مہینے میں ہمارے ساتھ رہتے تھے، روزہ رکھتے تھے، تراویح پڑھتے تھے، تلاوت کرتے تھے، لیکن اس سال وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ ان کی زندگی مکمل ہو گئی، ان کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم کو ابھی باقی رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ایک موقع اور دے رہا ہے، اس کو بوجھ نہ سمجھیں، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ تو نے ہماری زندگی میں ایک اور موقع دے دیا۔ نہ معلوم آگے پھر ہم کو یہ موقع ملے نہ ملے، کون جانتا ہے؟ ہم تو یہ بھی نہیں جانتے کہ ابھی رمضان میں 13-14 دن باقی ہے، تب تک ہم رہیں گے، کون رہے گا؟ رمضان شروع بھی کر دیا تو مکمل کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ کتنے لوگ شروع کرتے ہیں لیکن مکمل نہیں کر پاتے، کتنے لوگ باحیات رہتے ہیں لیکن ایسے امراض میں مبتلا رہتے ہیں کہ وہ روزہ نہیں رکھ پاتے۔ تو ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں یہ صحت کی حالت میں ہم کو یہ موقع دیا ہے، اور اس موقع کو ہم غنیمت سمجھیں اور زیادہ سے زیادہ اعمال سے ہم اپنے دامن کو بھریں۔ میرے بھائیو، یہی اعمال کام آئیں گے۔ جب آنکھ بند ہوگی تو کچھ اور نہیں آدمی کو سجھائی دے گا۔ جب انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، یوم یقوم الناس لرب العالمین، تو کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ما من احد الا سیکلمہ ربہ لیس بینہ وبینہ ترجمان، کہ تم میں سے ہر شخص اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس سے ڈائریکٹ بات کرے گا۔ بندے کے اور اللہ کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا، کوئی ٹرانسلیٹر نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہر شخص سے براہ راست بات کرے گا، سوال کرے گا، پوچھے گا۔ اس وقت عالم یہ ہوگا، حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس وقت عالم یہ ہوگا کہ داہنے دیکھے گا تو اس کے اعمال نظر آئیں گے، بائیں دیکھے گا تو اس کے اعمال نظر آئیں گے۔ کون سے اعمال؟ اچھے ہیں تو، برے ہیں تو، وہی اعمال نظر آئیں گے، خالی اچھے نہیں نظر آئیں گے۔ ہر طرف اس کا عمل ہوگا، وہی عمل، وہی اس کی کل پونجی ہوگی۔ داہنی طرف بھی اعمال دکھائی دے رہے ہیں، بائیں طرف بھی اعمال دکھائی دے رہے ہیں، سامنے جہنم دکھائی دے رہی ہے، سامنے جہنم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ فاتقوا النار ولو بشق تمرہ، اس جہنم سے اپنے آپ کو بچاؤ، بھلے آدھی کھجور بھی صدقہ کر کے کیوں نہ بچاؤ اپنے آپ۔
اتقوا النار ولو بشق تمرہ، کھجور، ایک کھجور کی کیا حیثیت ہے، 1 روپے 2 روپے کی، لیکن اگر کسی کو ایک کھجور بھی میسر نہیں ہے، آدھی کھجور بھی وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتا ہے، تو آدھی کھجور ہی خرچ کرے، کل قیامت کے دن یہ آدھی کھجور اس کو جہنم کی آگ سے بچانے میں اپنا رول ادا کر سکتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بسا اوقات سائل آتے تھے، مانگنے والی عورتیں آتی تھیں بچوں کے ساتھ، تو ایک ہی کھجور آپ کے پاس ہوتی تھی تو اس کو نصف نصف کر کے 2 جگہ کر کے دونوں کو دے دیتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، یہ عمل کا جو موقع ہے، یہی بات جو حدیث میں کہی کہ دائیں بھی دیکھے گا تو عمل دکھائی دے گا، بائیں دیکھے گا تو عمل دکھائی دے گا، اور سامنے جہنم ہوگی۔ اس جہنم سے بچنے کے لیے کوئی نیکی معمولی نہ سمجھو، آدھی کھجور بھی اگر تم کو مل رہی ہے، 1 روپیہ بھی صدقہ کرنے کی استطاعت ہے تو اسی کو کرو۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اچھی بات کہہ دینے سے بھی اگر کسی کا فائدہ ہو جائے تو یہ اچھی بات بھی تمہیں جہنم سے بچانے کے لیے اپنا رول ادا کر سکتی۔ تو ہمیں خوش ہونا چاہیے، خوش طبعی کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ رمضان کا استقبال کرنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ الہ العالمین تو نے ہمیں ہماری زندگیوں میں ایک موقع اور دیا ہے، لہٰذا ہم اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہیں اور اس کے لیے منصوبہ بندی کرتے ہیں۔ منصوبہ بندی ضروری ہے۔ رمضان کے اعمال ہمیں یہ یاد رکھنا ہوگا کہ ہمارا جو سابقہ رمضان تھا اس کے مقابلے میں یہ آنے والا رمضان، اس میں ہماری نیکیوں کا دائرہ وسیع ہوگا۔ ہمیں یہ عزم کرنا ہوگا کہ ہر آنے والا دن ہمارے لیے عبادت کے لحاظ سے، اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے پہلے سے ہمارا اگلا دن بہتر ہونا چاہیے۔ سابقہ رمضان سے ہمارا آنے والا رمضان بہتر ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ بس رمضان کو ایک روٹین مانا جائے کہ رمضان آیا گیا، جیسے ہر سال آتا ہے چلا جاتا ہے، ہر سال آتا ہے چلا جاتا ہے، اور دن گنتے ہیں کہ 2 روزہ ہوا، 10 روزہ ہوا، 20 روزہ ہوا، اب اتنا باقی ہے۔ نہیں، ہمیں اس کے لیے منصوبہ بندی کرنی چاہیے۔ کچھ اعمال ایسے ہیں جو رمضان کے ساتھ خاص ہیں یا رمضان میں ان کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، ان کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے، تو ہمیں پہلے ہی سے سوچنا ہوگا کہ ہماری ان اعمال کے تعلق سے ہماری کیا تیاری ہے، ہماری کیا منصوبہ بندی ہے۔ مثال کے طور پر قرآن کی تلاوت، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اسی مقدس مہینے کے اندر قرآن کا نزول ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں قرآن کی تلاوت بڑھا دیتے تھے، کثرت سے تلاوت کرتے تھے، جبریل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا دور کرتے تھے، آپ جبریل علیہ السلام کو سناتے تھے، جبریل علیہ السلام آپ کو سناتے تھے۔ آخری سال آپ نے 2 مرتبہ جبریل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا دور کیا۔ کتنے لوگ ہیں رمضان میں بھی وہ قرآن نہیں کھولتے، نہیں توفیق ملتی ان کو کہ کم سے کم رمضان میں بھی 1 ختم ہی صحیح قرآن پڑھ لیں۔ تو ہمیں غیر رمضان میں اگر ہمارا معمول کچھ ہے قرآن پڑھنے کا، یا نہیں معمول ہے، پورے سال نہیں پڑھتے ہیں، تو کم سے کم رمضان میں اس کا اہتمام کریں۔ اگر عام دنوں میں ہمارا کچھ معمول ہے قرآن کی تلاوت کا، تو رمضان کے مہینے میں اس کی مقدار بڑھا دیں۔ اگر عام دنوں میں 1 مہینے میں 1 ختم کرتے ہیں
تو رمضان میں ہم یہ پلان بنائیں کہ کم سے کم 3 ختم کریں گے۔ عام دنوں میں 1 مرتبہ پڑھتے تھے، قرآن کی تلاوت کرتے تھے، تو رمضان کے مہینے میں اس سے زیادہ کریں۔ تراویح کی نماز یہ تہجد ہی کی نماز ہے، تہجد کی نماز افضل الصلاۃ جس کو کہا گیا کہ فرض نماز کے بعد سب سے افضل تہجد کی نماز ہے، نوافل میں سب سے افضل نماز تہجد کی۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ تہجد کی نماز رات میں اٹھ کر کے مختلف موسم میں رات کے آخری حصے میں اٹھ کر کے اور اللہ کے سامنے بندہ کھڑا ہو نماز پڑھے، یہ توفیق سب کو نہیں مل پاتی۔ رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بڑا آسان کر دیا ہے کہ ایک تو یہ کہ جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، عام دنوں میں جماعت کے ساتھ یہ نماز نہیں پڑھی جاتی، جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، اور یہ ہے کہ ابتدائے شب میں ہی پڑھی جاتی ہے، عشاء کی نماز کے بعد فوراً پڑھ لی جاتی ہے۔ اس کے لیے پوری رات جاگنا یا سو کر کے آخری حصے میں اٹھنا یہ کوئی ضروری نہیں، تو یہ ایک موقع ہوتا ہے۔ اس موقع کو اگر ہم نے غنیمت نہیں جانا، 1 مہینے میں، اور اجر و ثواب ابھی مولانا عبدالغفار صاحب آپ کو بتائیں گے کہ یہ تراویح کی نماز، اس کا اجر و ثواب، نماز کا وقت تو کل آدھا گھنٹہ، پون گھنٹہ، 1 گھنٹہ ہے، لیکن اس کا اجر و ثواب کیا ہے کہ من قام مع الامام، کہ جو شخص حتیٰ ینصرف کتب لہ قیام لیلہ، کہ جو شخص امام کے ساتھ قیام میں شریک رہا، تراویح میں شریک رہا، تا آتی امام نے نماز مکمل کر لی، تو پوری رات تہجد پڑھنے کا اس کو اجر و ثواب مل جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ جائیے، اپنی دکان میں بیٹھیے، اپنے بیوی بچوں سے بات کیجئے، کھانا کھائیے، یہ سب جو ہے کس میں لکھا جائے گا؟ آپ تہجد پڑھ رہے ہیں، آپ کھانا کھا رہے ہیں، لیکن آپ تہجد کا اجر و ثواب آپ کو ملے، پوری رات کتب لہ قیام لیلہ، تو آدھے گھنٹے کی، پون گھنٹے کی یہ عبادت، اور آپ کو اجر و ثواب مل رہا ہے 8 گھنٹے 9 گھنٹے کا۔ یہ سب بار بار نہیں مواقع ملتے، لیکن اس کے باوجود بھی دیکھا جاتا ہے کہ کتنے لوگ عشاء کی نماز پڑھ کر کے مسجدوں سے اس طرح بھاگتے ہیں کہ کہیں ہماری نوبت نہ آ جائے تراویح میں شامل ہونے کی، اور نکل کر کے جائیں کسی نیک کام میں، کوئی ضروری کام ہے تو ٹھیک ہے، اس ہوٹل میں بیٹھے، اس دکان میں بیٹھے، اور یہاں گپ شپ کر رہے ہیں، یہاں گپ شپ کر رہے ہیں، لیکن یہ چند منٹ کی عبادت، اس کی توفیق نہیں ملتی۔ دیکھیے اصل بات توفیق کی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے، لیکن توفیق بانداز ہمت ہے ازل سے۔ انسان کے اندر جب عزم ہوتا ہے، حوصلہ ہوتا ہے، کچھ حاصل کرنے کا جذبہ ہوتا ہے، تب اللہ کی توفیق ملتی ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ محنت کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں ہمارے راستے میں، ہم ان کو اپنے راستے کی توفیق دیتے ہیں، ان کو راستہ دکھلاتے ہیں۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، اس مہینے میں صدقہ خیرات کا اجر و ثواب زیادہ ہے۔ یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ کان اجود الناس وکان اجود ما یکون فی رمضان من الریح المرسلہ، کہ اللہ کے رسول بڑے سخی تھے، بڑے فیاض تھے، آپ کے پاس تھا ہی کیا، لیکن جو کچھ بھی ہوتا تھا آپ اس کو خرچ کر دیتے تھے اور سخاوت کرتے تھے، فیاضی کرتے تھے، اور جب جبریل علیہ السلام کے ساتھ آپ قرآن کا دور کرتے تھے تو آپ کی سخاوت بڑھ جاتی تھی، آپ جو ہے تیز آندھی سے بھی زیادہ آپ کی سخاوت ہو جاتی تھی، آپ کی فیاضی بڑھ جاتی تھی، خوب خرچ کرتے تھے۔ تو یہ مہینہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں ہمیں توفیق دی ہے، تھوڑا بہت جو کچھ دیا ہے خرچ کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم لاکھ پتی کروڑ پتی ہوں تبھی خرچ کریں،
جیسا کہ اس حدیث میں بتلایا گیا کہ آدھی کھجور بھی اگر خرچ کر سکیں تو یہ بھی ہمارے لیے کل کے دن بہت بڑا جہنم سے بچاؤ کا بہت بڑا ذریعہ بن سکتی ہے۔ تو صدقہ خیرات میرے بھائیوں یہ بھی اس مہینے میں خاص طور سے اس کا اجر و ثواب اور اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، لہذا اس کے لیے بھی ہمیں سوچنا ہوگا۔ کتنے لوگ اس مہینے میں زکوٰۃ نکالتے ہیں، زکوٰۃ کا معاملہ ہو یا اور دوسری عبادتوں کا، اس کے لیے ہمیں علم ہونا چاہیے، جانکاری ہونی چاہیے۔ یہ مہینہ جو ہے سیکھنے کے لیے بھی بہت اہم ہے۔ سیکھنے کے لیے زکوٰۃ کے مسائل کوئی اتنے مشکل نہیں ہیں کہ ہم ان کو نہ سیکھ سکیں۔ کسی بھی عالم کے ساتھ بیٹھ کر کے تھوڑی دیر اس کے درس میں شریک ہو کر کے، یہ جو دروس ہوتے ہیں رمضان میں، یومیہ دروس، ہفتہ واری دروس، ان میں شرکت کرنا چاہیے، ان میں سیکھنا چاہیے۔ عبادت کا طریقہ، کتنے لوگوں کو طہارت کا صحیح طریقہ نہیں معلوم، کیسے پاکی حاصل کی جائے، وضو کن کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، کن کن چیزوں کی وجہ سے غسل لازم ہوتا ہے، کن کن چیزوں کی وجہ سے غسل لازم نہیں ہوتا ہے۔ یہ موٹی موٹی چیزیں افسوس ہے کہ بہت سارے لوگ نہ تو جانتے رہتے ہیں اور نہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں، بس جیسے کر رہے ہیں ویسے کر رہے ہیں۔ آپ چلے جائیے ساؤتھ کے اندر، آپ دیکھیں گے کہ لوگ ہر نماز کے بعد امام کو سے چمٹ جاتے ہیں، مسائل پوچھتے ہیں ان سے کہ ہم نے ایسا کر دیا، اگر ایسا ہمارے ساتھ ہو گیا اس کا کیا حل ہے، یہ اگر ایسا کریں تو ہمارا وضو ہوگا کہ نہیں ہوگا، اس طرح کے بہت سارے مسائل۔ لیکن ہمارے یہاں لوگ اس طرح سے مستغنی دکھائی دیتے ہیں، علماء سے بے نیاز دکھائی دیتے ہیں کہ بسا اوقات وہ خود علماء ہی کو بتانے لگتے ہیں مسئلے مسائل، یہ دکھلانے کے لیے کہ میں بھی یہ جانتا ہوں۔ ظاہر بات ہے کہ بہت سے مسائل ضروری نہیں کہ ہر صاحب علم کے ذہن میں ہر مسئلہ موجود ہو۔ آپ کوئی سوال کر سکتے ہیں، وہ فوری جواب نہیں دے گا، لیکن بعد میں آپ کو دیکھ کر کے اور مطالعہ کر کے بتا سکتا ہے۔ لیکن مسائل جو ہے اہل علم ہی سے معلوم کرنے چاہیے اور معتبر اہل علم سے معلوم کرنے چاہیے۔ تو رمضان کے مہینے میں یہ جو پروگرامز ہوتے ہیں، جو دروس ہوتے ہیں اور جو محاضرات ہوتے ہیں، ان میں شرکت کر کے ہمیں عبادتوں کا طریقہ، روزے کے تعلق سے بہت ساری چیزیں، کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے، کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، کن چیزوں سے مکروہ ہو جاتا ہے، عورتوں کے بہت سارے مسائل ہیں رمضان کے تعلق سے۔ تو ان ساری چیزوں کو ہمیں رمضان کے مہینے میں اس کا بھی ہمارے پاس اس کی کوئی منصوبہ بندی ہونی چاہیے کہ ہم کچھ وقت اس کے لیے لگائیں کہ ہر سال رمضان میں اپنے علم میں اضافہ کریں، عبادتوں کے تعلق سے اپنے علم میں اضافہ کریں، اعمال کے تعلق سے اپنے علم میں اضافہ کریں۔ میرے بھائیوں، رمضان کا یہ مہینہ جو اللہ تعالی ہم کو عنقریب دینے والا ہے، اس کے اندر، اس عبادت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی سہولتیں دی ہیں۔ ہم اگر سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ہمارے لیے بڑی مشقت کی چیز ہے، مشقت بالکل نہیں۔ جہاں مشقت آتی ہے وہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سہولت آ جاتی ہے۔ ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ تعالیٰ نے دین میں کوئی تنگی، کوئی حرج نہیں رکھی ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ انسان کو اتنی ہی ذمہ داری دیتا ہے جتنی کہ وہ استطاعت رکھتا ہے۔ مثال کے طور پر روزے کو لے لیجئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، سب سے پہلے یہ بتلا دیا کہ روزہ صرف تمہارے لیے نہیں ہے، پہلے کی امتوں پر بھی فرض ہے۔ جب انسان جان لیتا ہے کہ یہ چیز ہم سے پہلے بھی لوگ کر چکے ہیں تو اس کو تھوڑا سہارا ایک طرح سے محسوس ہوتا ہے کہ چلو یہ ہمارے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ پھر کہا کہ ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں، 6 مہینے روزہ نہیں رکھنا ہے، 3 مہینے روزہ نہیں رکھنا ہے، 1 مہینہ 29 دن یا 30 دن روزہ رکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد کہا کہ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، کوئی بیمار ہے، کوئی سفر میں ہے تو وہاں پر بھی چھوٹ مل جاتی ہے۔ اگر کوئی مریض ہے، ایسا مرض ہے اس کو جس کی وجہ سے روزے میں اس کو مشقت ہوتی ہے، تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، چھوڑ کر کے بعد میں اس گنتی کو پوری کر سکتا ہے۔ ایسے ہی مسافر ہے،
سفر کی حالت میں ہے، سفر میں مشقت ہوتی ہے، تو اس کے لیے بھی اجازت دی گئی ہے کہ وہ بعد میں اپنا روزہ یعنی سفر میں روزہ چھوڑ کر کے بعد میں اس کی تکمیل کر لے۔ وعلی الذی، پھر کہا کہ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا مرض دائمی رہتا ہے، بہت بوڑھے ہو گئے، عمر بہت زیادہ ہو گئی کہ اب روزہ رکھنے کی استطاعت نہیں ہے ان کو، یا اللہ نہ کرے کوئی ایسا خطرناک مرض لاحق ہو گیا کہ اب اس سے شفا کی امید نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے راستہ نکال دیا کہ ہر دن کے عوض میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں اور پھر ان کے لیے روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آخر میں کہا کہ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، سختی نہیں چاہتا۔ یہ روزہ اس لیے نہیں فرض کیا ہے کہ تم کو مشقت اٹھانی پڑے، تمہارے اوپر کوئی بوجھ ہو، کوئی سختی ہو، نہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کی سہولتیں ہیں، عورتوں کے لیے الگ سے سہولتیں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری سہولتیں دی ہیں، تو اسی طریقے سے بیمار کے لیے، مسافر کے لیے، معمر شخص کے لیے، سب کے لیے سہولتیں ہیں، اور پھر اس کے بعد انسان جو ہے اپنی سہولت کے مطابق جو سہولت اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے اس سہولت سے انسان فائدہ اٹھائے۔ اگر استطاعت نہیں ہے روزہ رکھنے کی، بہت سارے لوگ معمر ہو جاتے ہیں، 80 سال 85 سال عمر ہو جاتی ہے، ان سے کہا جاتا ہے کہ اب روزہ مت رکھیے، مشقت ہوتی ہے، تو سوچتے ہیں کہ اتنے اجر و ثواب سے ہم محروم نہیں، آپ محروم نہیں ہوں گے، آپ کو پورا اجر و ثواب ملے گا۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو شخص بیمار ہو جائے یا سفر میں چلا جائے تو کتب لہ ما کان یعمل صحیحا مقیما، کہ جو صحت کی حالت میں اور مقیم رہنے کی حالت میں جو عبادتیں کرتا تھا اس کا پورا اجر و ثواب اس کو ملتا رہتا ہے۔ تو اگر کسی مجبوری کی وجہ سے، کسی عذر کی وجہ سے آدمی کوئی عبادت نہیں کر پاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا اجر و ثواب ملتا رہتا ہے۔ تو اس طریقے سے میرے بھائیوں ہم کوشش کریں کہ اس مہینے کا خوش دلی کے ساتھ استقبال کریں، اس مہینے کی روحانیت سے ہم کس طریقے سے فائدہ اٹھائیں گے، کس طریقے سے سابقہ رمضانوں کی بنسبت آنے والا رمضان ہمارے لیے زیادہ خیر و برکت کا باعث ہوگا، ہمارے لیے زیادہ عمل کا باعث ہوگا، اس کے لیے ہم منصوبہ بندی کریں، اور اپنے ہمارے معمولات میں جو تبدیلی آنے والی ہے اس تبدیلی کے لیے ہم اپنے آپ کو تیار رکھیں، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگیوں میں یہ موقع ایک بار اور عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری یہی دعا ہے کہ مولا کریم تو ہمیں اس موقع کو غنیمت جاننے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین، جس طریقے سے تو نے ہم کو اب تک صحت کی حالت میں اور عافیت کی حالت میں باقی رکھا ہے، اسی طریقے سے اس مہینے تک اور اس مہینے کو ہمیں صحت کی حالت میں پانے اور اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس مہینے میں جو کچھ بھی ہم نیکیاں کریں اللہ تعالیٰ ان کو شرف قبول عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔